دفتر کی ٹھنڈی ہوا میں سلمان ملک اپنے کام میں غرق تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھیں جب اچانک اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر موم کالنگ کے الفاظ چمک رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے وہ کسی خوشگوار لمحے کی توقع کر رہا ہو۔ اس نے جلدی سے کال اٹھائی۔ السلام علیکم موم، کیسی ہیں آپ؟ سلمان ملک نے خوش دلی سے پوچھا۔ وعلیکم السلام بیٹا جی، میں تو اللہ کے کرم سے ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ پر کتنی غلط بات ہے سلمان، آپ مجھ سے ملاقات کرنے 3 سالوں سے نہیں آئے۔ نورین بیگم کی آواز میں محبت اور شفقت کا رنگ تھا اور ساتھ میں ایک میٹھا سا شکوہ بھی تھا۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور معذرت چاہتا ہوں، بس وقت نہیں مل رہا، کام اتنا زیادہ ہو گیا کہ نیند بھی پوری نہیں ہوتی۔ آپ نے کال کیوں کی؟ سب خیریت ہے؟ سلمان ملک نے تھوڑی سی تفصیل بتاتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ امریکہ میں جاب کرتا تھا۔ نورین بیگم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئیں، جیسے الفاظ تلاش کر رہی ہوں۔ سلمان بیٹا، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ سارے کام ختم کرو تم، اور جتنی جلدی ہو سکے پاکستان آ جاؤ، پھر میں سکون سے تم سے بات کر لوں گی۔ ابھی ایسے موبائل پر بات کرنا مناسب نہیں لگ رہا۔ وہ لفظوں کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر رہی تھی۔ سلمان ملک نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ فکر نہ کریں موم، جو بھی بات ہے آپ مجھے بتا دیں، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، ورنہ سارا وقت آپ اسی بارے میں سوچ سوچ کر اپنے آپ کو پریشان کرتی رہیں گی۔ مجھے تو شاید 1 ہفتہ لگ جائے واپسی کی تیاری کرنے میں، 10 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ اس کے پاس صرف ماں ہی تھی، باپ کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ 2 بہنیں تھیں جو اپنے اپنے گھر میں خوش تھیں، اور ماں کو کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر انہوں نے ابھی بات نہ کی تو اسی بات کو وہ 1000 طریقوں سے سوچتی رہیں گی اور پریشان رہیں گی۔ نورین بیگم نے جب یہ بات سنی تو لمحے بھر کے لیے خاموش ہوئیں، اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنی بات کس طرح بیٹے کے سامنے رکھیں۔ اگر وہ سامنے ہوتا تو بات کرنا زیادہ آسان تھا، مگر یوں موبائل پر ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، نہیں سلمان، پہلے تم یہاں آ جاؤ، پھر بات ہوگی، اب کوئی دوسرا سوال مت کرنا۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ ان کا تو پتہ نہیں، مگر سلمان ملک کے دماغ میں وہ سوال اٹھ چکا تھا، ایسی کون سی بات تھی جو اس کی ماں فون پر نہیں کر سکتی تھی؟ یہ سوچتے اس کا دھیان کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ اب بس جلد از جلد اسے پاکستان جانا تھا تاکہ اس سوال کا جواب اسے مل سکے۔ دل ہی دل میں وہ سب خیر ہو کی دعائیں بھی کرنے لگا تھا، کیونکہ پہلے کبھی اس کی ماں کوئی بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوئی تھی، سو اس کا پریشان ہونا بنتا تھا۔ پھر 1 ہفتے بعد اس کی فلائٹ بک ہو چکی تھی۔ اپنا سارا کام سمیٹ کر وہ پاکستان کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ ایئرپورٹ پر لینڈ ہوتے ہی اس کے دل نے جو خوشی محسوس کی، اس سے اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ یہ اس کا ملک تھا، اس کی سرزمین، یہاں کی مٹی اس کے بچپن کی یاد دلاتی تھی۔ یہاں آ کر وہ ہمیشہ ہی پرسکون ہو جایا کرتا تھا۔ لبوں پر پرکشش مسکراہٹ لیے وہ باہر نکلا تھا، جہاں اس کی بہنیں اور بہنوئی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر اسے دیکھتے ہی اپنائیت کی جو جھلک آئی تھی، اس نے سلمان ملک کی ساری تھکن اتار دی تھی۔ اس کی دونوں بہنیں اسے دیکھ کر بچوں کی طرح بھاگتی آ کر اس کے گلے لگی تھیں، انہیں سینے لگائے وہ خود کو سکون دے رہا تھا۔ کہاں روز ملنے والے اب سالوں بعد ملنے لگے تھے۔ سلمان، تم کتنے کمزور ہو گئے ہو، صنوبر جو اس سے بڑی تھی اس نے جھٹ سے کہا، تو سلمان ملک کا کہکا فضا میں گونجا۔ آپی، یہ لائنز آپ کی نہیں، موم کی ہیں، ان کے لیے رہنے دیں۔ اس کی بات پر صنوبر نے اس کے بازوں پر ہلکی سی جھپٹ لگائی تھی، جبکہ صنم ہنستی تھی۔ ان دونوں بہنوں کی جان بستی تھی اپنے بھائی میں۔ اگر سلمان ملک کی ضد امریکہ میں جاب نہ ہوتی تو وہ کبھی اسے یوں خود سے دور جانے پر راضی نہ ہوتی۔ وہ ان دونوں کو بازوں کے حصار میں لیے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے دونوں بہنوئی اس سے ملے تھے۔ پھر وہ لوگ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر پہنچتے ہی کتنی ہی دیر تک نورین بیگم سلمان کو سینے لگائے کھڑی رہی تھی۔
ان کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی. انہیں خود پر ضبط کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا. جب صنوبر ملک ان کے پاس آئی. موم بس کریں، مانی تھک گیا ہوگا. اتنا لمبا سفر کر کے وہ پریشانی سے بولی تھی، جبکہ اس کا شوہر بار بار اسے ایک ہی اشارہ کرتا پریشان ہونے کا سبب بن رہا تھا، جسے وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی. صنوبر کی بات پر نورین بیگم سلمان ملک سے الگ ہوئی تو وہ فریش ہونے کے لیے کمرے میں چلا گیا. اس کے جاتے ہی صنوبر کا شوہر ادریس ملک اس کے پاس آیا. صنوبر بات کرو اپنے بھائی سے، وہ تجسس سے کہہ رہا تھا. صنوبر بس صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی. ابھی تو وہ آیا ہے، سانس تو لینے دیں اور فکر نہ کریں، کر لوں گی بات بھی، بات کرنے کے لیے ہی بلایا ہے. صنوبر نرمی سے کہتی کچن کی طرف چلی گئی، جبکہ ادریس ملک بھی زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ایک طرف جا کر بیٹھا تھا. سلمان ملک کے آتے ہی ان سب نے لنچ کیا تھا، پھر وہ سب بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تھے. ادریس ملک کو اچانک کسی کام سے جانا پڑا تو وہ جاتے جاتے صنوبر کو لازمی بات کرنے کا کہہ گیا تھا. ادریس ملک کے ساتھ ہی اس کا چھوٹا بھائی اور صنم کا شوہر اویس ملک بھی چلا گیا. ان دونوں کے جاتے ہی صنوبر ملک اور صنم ملک نے سکون کا سانس لیا تھا. پھر وہ دوبارہ پرسکون ہوتی سلمان ملک سے چھوٹی بڑی باتیں کرنے لگی تھی. رات ہو گئی تو دونوں آرام کی غرض سے اپنے اپنے کمرے میں چلی گئیں، جہاں کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنے بچے سلا کر آئی تھی. ان کے جاتے ہی سلمان ملک نے ماں کا ہاتھ پکڑتے لبوں سے لگایا. وہ خود بھی تشویش کا شکار تھا. اسے اس سوال کے جواب کا انتظار تھا جو اس کے ذہن میں پچھلے ایک ہفتے سے چلتا اس کی نیند تک چھین چکا تھا. موم، آپ کو بات کرنی تھی کچھ، بولیں، میں سن رہا ہوں. اور پریشان مت ہوا کریں، میرے پاس آپ کے علاوہ کون ہے؟ وہ ان کے ہاتھ ہلکے سے دباتا انہیں تسلی دے رہا تھا. نورین بیگم کو سکون ملا تھا. اتنے وقت کے بعد وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی. اس وقت ان کے دل کی کیا کیفیت تھی یہ وہی جانتی تھی. تبھی وہ پرسکون لہجے میں بولی، ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں، لیکن تم وعدہ کرو میری بات سے انکار نہیں کرو گے اور نہ ہی ناراض ہوگے. تم جانتے ہو نا سلمان، میرے لیے صرف تم اور تمہاری دونوں بہنیں ہیں. مجھے تم تینوں کی خوشیاں عزیز ہیں. سلمان ملک کے ماتھے پر بل پڑے تھے. نہ جانے کیوں اسے خطرے کی علامت محسوس ہو رہی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنا لہجہ ہموار کرتے ہوئے بولا، اوکے موم، فرمائیے، میں سن رہا ہوں. اس نے پیشانی مسلتے مسکرا کر کہا تھا. وہ اپنے تاثرات ظاہر کر کے ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا. دیکھو بیٹا، تم جانتے ہو کہ تمہاری بہنیں صنوبر اور صنم کی ایک نند بھی ہے، لیلا، جو اپنے بڑے بھائی کے پاس رہتی تھی، مگر جب سے اس کی ماں کی وفات ہوئی ہے وہ اب ان دونوں کے پاس آ گئی ہے. تو کچھ دن پہلے میں نے اسے دیکھا تھا. وہ اب بڑی ہو چکی ہے، خوبصورت بھی بہت ہے ماشاء اللہ، اور مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں کا نکاح کر دینا چاہیے. نورین بیگم نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا. دیکھو بیٹا، اس کی ماں نہیں ہے، سر پر کوئی اور ولی وارث بھی نہیں ہے، صرف بھائی ہیں جو اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں. ادریس کی ماں نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا جسے میں وقت رہتے پورا کرنا چاہتی ہوں. خدا نہ خواستہ اگر مجھے بھی کچھ ہو گیا تو اس وعدے کا کیا ہوگا؟ تو میں نے اس لیے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس جمعے کو تم دونوں کا نکاح کرواؤں گی. سلمان ملک کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی. وہ اب سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. بے یقینی اس کے چہرے سے صاف عیاں تھی. کافی دیر تک وہ تو بولنے کے قابل بھی نہ ہو سکا تھا، اور پھر جب بولنے کے قابل ہوا تو حیرت سے بولا، موم، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ لیلا کی عمر، وہ بہت چھوٹی ہے مجھ سے. آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ اور میں نے کبھی اس کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے. وہ بالکل میرے لیے ایک چھوٹی بچی جیسی ہے. نورین بیگم نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا وہ اب بڑی ہو رہی ہے اور یہ رشتہ تمہاری بہنوں کے لیے بہتر ہوگا. ہم نے سوچا کہ اگر تم دونوں کا نکاح ہو جائے تو سب مسائل حل ہو جائیں گے. سلمان ملک کے لہجے میں غصہ اور بے چینی آ گئی. موم، یہ بالکل غلط ہے. لیلا بھی بچی ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، اس کے بھی کچھ خواب ہیں. آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا خواب بستے ہیں. ہم کیوں اس کی زندگی کو تباہ کریں؟ میں ایک بھرپور مرد ہوں اور وہ ایک 15 سال کی بچی ہے. کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ وہ یکدم غصے سے بھڑک اٹھا تھا. یہ بات ہی اس کے لیے ناگوار تھی کہ وہ اپنے سے 10-12 سال چھوٹی لڑکی سے شادی کرے.
یہ بات ٹھیک تھی کہ اس نے کبھی شادی کے لیے نہیں سوچا تھا، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ اس کی شادی ایک ناسمجھ بچی سے کروا دی جاتی۔ اس کا دماغ غصے سے پھٹنے لگا تھا۔ سلمان، میں جانتی ہوں کہ تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہے، لیکن دیکھو یہ بڑی بات نہیں ہے، اور بیٹے دیکھی بھالی بچی ہے، میں جانتی ہوں اسے، وہ سب سنبھالے گی، اور بیٹا اگر وہ ہمارے خاندان میں آ جائے گی تو اچھا ہے، اس میں کون سی بری بات ہے؟ اور لیلا کے سر پر تو ماں باپ بھی نہیں ہے، وہ کب تک اپنے بھائیوں کے سر پر سوار رہے گی؟ اور ہمارے خاندان میں کون ہے سوائے ہم دونوں کے؟ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں مضبوط رشتے میں آ جاؤ، پھر مجھے لیلا کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میرا وعدہ بھی وفا ہو جائے گا۔ 15 سال کی وہ بچی آپ کو سمجھدار لگتی ہے موم؟ یہ کسی کی زندگی کا سوال ہے، میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں، اور میں لیلا کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتا، نہیں، کبھی نہیں۔ میں اس کے بڑے بھائی کی عمر کا ہوں، وہ بھی شاید بالغ بھی نہ ہو، اور آپ اس کی شادی مجھ سے کروا رہی ہیں، میں ایک جوان مرد ہوں، خدا یہ ظلم مت کرے۔ سلمان ملک کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ بیٹا میں جانتی ہوں کہ تمہیں غصہ آ رہا ہے، لیکن تمہیں ہمارے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے۔ نورین بیگم نے صبر سے کہا، احترام مما؟ یہ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلنا ہے، میں اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتا، اور نہ ہی لیلا کو اس رشتے میں بندھنے دوں گا، سلمان ملک نے سختی سے کہا، اور اپنے کمرے میں جاتے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ نورین بیگم اتنی تلخ بحث کے ختم ہونے کے بعد گہری سانس لے کر رہ گئی، جبکہ دوسری طرف اپنے بیڈ پر سر ہاتھوں میں پکڑے بیٹھے سلمان ملک کا دل غصے اور بے بسی سے بھر گیا۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھا سوچوں میں گم ہو گیا کہ کیسے وہ اپنی ماں کو سمجھائے اور لیلا کو اس صورتحال سے بچائے۔ اگلی صبح سلمان ملک اپنے کمرے میں خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا، ورنہ جب بھی وہ پاکستان میں ہوتا وہ ناشتے کی ٹیبل پر ہی ناشتہ کیا کرتا تھا، مگر گھر میں جو باتیں چل رہی تھی ان سب سے بچنے کے لیے اس نے اپنے کمرے کا ہی انتخاب کیا تھا۔ وہ جلد سے جلد ناشتہ کر کے باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ آج اس کی ایک دوست سے میٹنگ بھی تھی جسے اٹینڈ کرنا اس کے لیے بے انتہا ضروری تھا۔ ابھی وہ ناشتہ کرنے میں ہی مصروف تھا، اتنے میں اچانک نورین بیگم کی آواز سنائی دی، سلمان ذرا باہر آ کر بات سن لو۔ وہ ناشتے سے فارغ ہو کر باہر نکل گیا، جہاں نورین بیگم کے ساتھ سنوبر اس کا شوہر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی وہ ان کے قریب گیا ہی تھا کہ صنم اور اس کا شوہر بھی اپنے کمرے سے نکلے۔ سلمان ملک نے لہجے کو نرم رکھ کر کہا، جی موم بولیں۔ نورین بیگم اور باقی سب کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں، یوں جیسے وہ لوگ کچھ ڈھونڈ رہے ہوں۔ سلمان ملک جانتا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور یقیناً وہ اس کے چہرے پر اپنے سوال کا مثبت جواب ڈھونڈ رہے تھے، اور امید کے مطابق نورین بیگم نے کہا، سلمان انشاءاللہ اسی جمعے کو تمہارا اور لیلا کا نکاح فائنل کیا ہے ہم سب نے۔ ان کی بات پر سلمان ملک کا چہرہ حیرت سے دنگ رہ گیا، آنکھیں شوق کی کیفیت سے باہر آنے کو تھیں، مطلب کہ اس کے انکار کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ وہ بے یقین ہوا تھا، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ یہ سب کرے گی۔ تبھی وہ بغیر کچھ کہے گھر سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ سبھی اسے پکارتے رہے مگر وہ نہ رکا۔ اس وقت اس کا غصے سے برا حال تھا، سارا دن وہ یوں ہی گھومتا رہا تھا، اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ رات دیر سے جب وہ گھر واپس آیا تو سبھی سو چکے تھے، کسی کو نہ پا کر سکون کا سانس بھرتا وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اگلی صبح ڈائننگ ٹیبل پر نورین بیگم اور سلمان ملک بیٹھے تھے۔ صنوبر اور صنم اپنے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ جا چکی تھی، انہیں نکاح کی تیاری بھی کرنی تھی۔ جاتے جاتے وہ ماں کو وعدہ یاد کروانا نہ بھولی تھی۔ اس وقت بھی دونوں کے درمیان خاموشی کا راج تھا۔ ٹیبل پر ناشتہ لگا ہوا تھا، لیکن ماں بیٹے کے دل میں کل صبح کی باتیں گونج رہی تھی۔ نورین بیگم نے ہلکے سے کھنکار کر خاموشی کو توڑا، سلمان بیٹا ناشتہ ٹھیک سے کرو، کتنے کمزور ہو گئے ہو، کھانا نہیں کھاتے وہاں ٹھیک سے بیٹا، اپنا خیال رکھا کرو، انہوں نے نرمی سے کہا۔ سلمان ملک نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اوکے موم، میں کھا رہا ہوں۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے، پھر نورین بیگم نے ہمت کر کے بات شروع کی، بیٹا میں نے کل جو بات کی تھی اس کے بارے میں تم نے کچھ سوچا؟ سلمان ملک نے چمچ رکھ کر ان کی طرف دیکھا، موم میں نے کہا تھا کہ یہ بات دوبارہ نہ کرے، لیلا ابھی بچی ہے اور میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ نورین بیگم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا،
بیٹا لیلا بچی نہیں رہی، وہ اب بڑی ہو رہی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں کا رشتہ ہو جائے۔ کیا تمہارے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں؟ پرسوں بھی تم نے مجھے ایسی باتیں سنائی اور کل صبح بغیر جواب دیے چلے گئے، اور ابھی بھی تم اس طرح سے میری بات کو مسلسل منع کر رہے ہو۔ کیا تم بھول چکے ہو کہ میں تمہاری کون ہوں؟ سلمان ملک نے نرمی سے کہا، میں کیوں بھولوں گا کہ آپ میری کون ہیں؟ آپ میرا سب کچھ ہیں، لیکن موم، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی میں ایک میچور لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو میری ہم عمر ہو اور میرے ساتھ زندگی کے معاملات سمجھ سکے۔ لیلا ابھی اس عمر میں نہیں ہے کہ وہ میری ذمہ داریوں کو سمجھ سکے۔ نورین بیگم نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، بیٹا میں جانتی ہوں کہ تمہیں یہ رشتہ پسند نہیں، لیکن لیلا بہت معصوم اور پیاری بچی ہے، وہ تمہارے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ سلمان ملک نے صبر کرنا چاہا مگر اس کی کوشش ناکام رہی، اور آخر کار اس نے صبر کا دامن چھوڑ دیا اور دبے دبے غصے سے کہا، موم، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ یہ رشتہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لیلا کو ابھی اپنی زندگی جینے دیں، وہ ابھی بچی ہے، وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتی، وہ میرے حقوق پورے کرنے کی عقل و طاقت نہیں رکھتی۔ آپ کیوں زبردستی اس بات کو لے کر بیٹھی ہیں؟ نورین بیگم نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، سلمان، میں صرف تم دونوں کی بھلائی کے لیے سوچ رہی ہوں۔ لیلا کے لیے تم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ نہ جانے اس معصوم یتیم بچی کو دوسرے گھر کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ سلمان ملک نے کرسی پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، موم، یہ بات ختم کریں، میں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے اور میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ آپ بار بار دباؤ ڈال کر مجھے مجبور نہ کریں۔ نورین بیگم نے بیٹے کی طرف بڑھ کر کہا، بیٹا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہاری بھلائی چاہتی ہوں۔ سلمان ملک نے سختی سے کہا، موم، آپ میری ماں ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں چاہتا کچھ غلط ہو، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ وہ غصے سے اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ نورین بیگم وہیں کھڑی رہ گئیں، ان کا ہاتھ بے ساختہ دل کے مقام پر گیا تھا، انہیں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آج ان کا دل بہت اداس ہو گیا تھا، انہیں سب کچھ ریت کی مانند اپنے ہاتھوں سے پھسلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اچانک ہی ان کی سانس اکھڑنے لگی تھی اور وہ ایک دم بالکل نڈھال ہو کر کرسی پر ڈھہ سی گئی تھی۔ سلمان ملک اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھا کہ اچانک اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ کال سنوبر کی تھی، جس پر اس نے منہ بناتے کال کاٹ دی۔ پھر یوں ہی کافی دیر تک اس کی کالز آتی رہی، اس کے بعد صنم کی، مگر اس نے نہ اٹھائی۔ وہ جانتا تھا انہیں کیا بات کرنی ہے۔ چند لمحوں کے لیے کالز آنا بند ہو گئیں، پھر کال رنگ ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ کال گھر کی ملازمہ کے نمبر سے تھی۔ حیرانی سے اس نے کال ریسیو کی، کیونکہ یہ وقت نہیں تھا کہ ملازمہ کال کرے۔ ہاں، کیا بات ہے؟ سلمان ملک نے تھوڑا حیران ہو کر پوچھا۔ دوسری طرف سے ایک سسکتی ہوئی آواز آئی، بھائی، صنم بول رہی ہوں، مما کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، ہم ہسپتال جا رہے ہیں، آپ بھی وہیں پہنچ جائیں۔ یہ سنتے ہی سلمان ملک کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے دل میں ماں کے لیے بے حد محبت تھی۔ بچپن سے اس نے صرف اپنے ارد گرد اپنی ماں بہنوں کو ہی دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے ان تینوں کی خاطر کبھی دوسری شادی کا لفظ اپنے منہ پر آنے نہیں دیا۔ بچپن میں ہی اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، جب سے نورین بیگم نے ہی ان کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، اور یہ خبر سن کر اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ سانس لینے میں دشواری ہونے لگی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ اس کے دوست بھی اس کی بگڑتی حالت پر پریشان ہو گئے، انہیں اپنی ماں کی خراب طبیعت کا بتایا اور جلدی سے وہاں سے نکلا تھا۔ گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے وہ ہسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ راستے بھر اس کے دماغ میں صرف نورین بیگم کی حالت کے خیالات گردش کر رہے تھے۔ اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے یہ کیا ہو گیا۔ صبح جب وہ ناشتے کی ٹیبل سے باہر گیا تب وہ بالکل ٹھیک تھی۔ ہاں، وہ رو رہی تھی، اس کو یاد تھا اس نے بہت غلط باتیں ان کو بولی تھی، یہ سب اسے یاد تھا، مگر یہ اچانک سے کیا ہو گیا تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ موم ٹھیک تو ہوں گی نا؟ یہ سوالات اس کے ذہن میں بار بار گونج رہے تھے۔ ہسپتال پہنچتے ہی وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں اپنی بہنوں کو تلاش کر رہی تھی اور چند قدم کے فاصلے پر ہی اس نے صنم کو کوریڈور میں زمین پر بیٹھتے روتے ہوئے دیکھا۔ اس کا دل مزید دھک سے رہ گیا۔ پاس ہی بینچ پر سنوبر بیٹھی تھی، وہ بھی رو رہی تھی۔
वो जल्दी से उनके पास पहुंचा और सनोबर के कंधे पर हाथ रखा। सनोबर, मोम कहाँ है? सनोबर ने आंसुओं भरी आंखों से ऊपर देखा और सिसकते हुए कहा, भाई, मम्मा आईसीयू में हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनका दिल सही काम नहीं कर रहा। सलमान मलिक ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वो दुआ कर रहा हो कि सब कुछ ठीक हो जाए। उसी लम्हे डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकले। सलमान मलिक फौरन उनके करीब गया और बेचैनी से पूछा, डॉक्टर साहब, मेरी मॉम कैसी हैं? डॉक्टर ने संजीदा लहजे में कहा, आपकी वालदा की हालत बहुत नाजुक है। उन्हें हार्ट अटैक हुआ है और उनका दिल सही काम नहीं कर रहा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत बेहतर होने में वक्त लग सकता है। ये खबर सुनकर सलमान मलिक के हाथ कांपने लगे। उसके कदमों में जान न रही और वो वहीं करीब की बेंच पर बेजान होकर बैठ गया। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो चुका था। सनोबर और सनम के रोने में तेजी आई थी। अदरीस ने उसे दिलासा देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वो खामोश बैठा रहा, नजरें फर्श पर जमाए। डॉक्टर ने मजीद हिदायत दी, आप दुआ करें कि वो जल्दी सेहतयाब हो जाएं। अगर कुछ और जरूरत हुई तो हम आपको इत्ला देंगे। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। सलमान मलिक ने गहरे सांस लेते हुए अपने आंसू जब्त किए और दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह उसकी माँ को सेहत दे। और उसके जहन में नौरीन बेगम की हालत बार बार गूंज रही थी। सनोबर ने रोते हुए सर उसके कंधे पर रख दिया और वो सभी खामोशी से अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे रहे, दुआ करते हुए कि सब कुछ ठीक हो जाए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने सलमान को अंदर जाने की इजाजत दे दी थी, क्योंकि नौरीन बेगम मुसलसल सलमान मलिक को याद कर रही थी। उसने लरजते कदमों से आईसीयू का दरवाजा खोला। अंदर नौरीन बेगम मशीनों में जकड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर बीमारी की थकन वाज़ेह थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद वादा टूट जाने का डर था। सलमान मलिक ने उनके करीब जाकर कुर्सी खींची और बैठ गया। वो माँ की ऐसी हालत देखकर दिल ही दिल में बेहद परेशान था। मोम, आपकी तबीयत कैसी है? उसने नरमी से पूछा। उसकी आंखों में मुसलसल आंसू आ रहे थे। उसने तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो अपनी माँ को इस हालत में भी कभी देखेगा। वो बहुत मुश्किल से जब्त कर रहा था। नौरीन बेगम ने कमजोर आवाज में कहा, सलमान, मुझे अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। सलमान मलिक का दिल जोर से धड़का। मोम, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नौरीन बेगम ने अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे से कहा, बेटा, मुझे एक बात की बहुत फिक्र है। मैं अपना वादा नहीं तोड़ना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी और इसी वक्त लैला से निकाह कर लो। सलमान मलिक हैरत से माँ की तरफ देखता रह गया। मोम, ये आप क्या कह रही हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप अभी भी इस सो कोल्ड वादे के बारे में सोच रही हैं। क्या हो गया है आपको? नौरीन बेगम ने अपनी आंखें खोलकर बेटे की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है वादा निभाने का। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा वादा कौन पूरा करेगा? उसकी माँ ने मरते हुए उसका जोड़ तुम्हारे साथ जोड़ा था और उसकी माँ को उसके भाइयों पर यकीन नहीं था, तभी वो उसे मेरे हवाले कर गई थी। मैं मर गई तो वो कहाँ जाएगी? मैं तुम्हें उसका मुहाफिज बनाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसका मुस्तकबिल गैर यकीनी हो। सलमान मलिक ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए गुस्से को काबू में करने की कोशिश की। मम्मा, आप ठीक हो जाएंगी और हम सब कुछ सोच समझकर करेंगे। अभी आपकी सेहत सबसे अहम है। नौरीन बेगम ने सर नफी में हिलाते हुए कहा, सलमान, मेरी जिद है। मैं नहीं जानती कि मैं कितने दिन की मेहमान हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि लैला के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। तुम अभी के अभी उससे निकाह करोगे, यही मेरी जिद है और मेरी जिद को तुम्हें मानना ही होगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो कम से कम ये इत्मीनान होगा कि लैला तुम्हारे साथ महफूज है। सलमान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो अपने जज्बात को काबू में रखते हुए बोला, मोम, आप इस वक्त ये सब बातें मत करें। आपके लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन आपको ठीक होना है, फिर कर लूंगा जो आप कहेंगी। नौरीन बेगम ने उसके हाथ को थामकर कहा, बेटा, मेरी बात मान लो। मैं जानती हूँ कि लैला अभी छोटी है, लेकिन वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ तुम ही ले सकते हो। सलमान मलिक ने गहरा सांस लेते हुए माँ की तरफ देखा। ठीक है मॉम, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप खुद को ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगी।
नौरीन बेगम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शुक्रिया बेटा, अब मुझे सुकून मिल गया है। उनके कहने के मुताबिक फौरन ही निकाह के इंतजामात शुरू हो गए थे। सलमान मलिक को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो निकाह के लिए राजी हो चुका था, मगर वो निकाह घर करना चाहता था। मगर सलमान मलिक की माँ ने उसकी एक नहीं चलने दी थी। वक्त जैसे उस वक्त थम सा गया हो। मशीनों की हल्की हल्की बीप की आवाज उस माहौल को मजीद बोझल बना रही थी। नौरीन बेगम बेड पर लेटी थी। चेहरे पर बीमारी की थकन नुमाया थी, मगर आंखों में सुकून और लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उनके करीब सलमान मलिक बैठा था, माँ का हाथ मजबूती से थामे हुए। उसके चेहरे पर सख्ती और जज्बात की आमेजिश थी, जैसे वो अपने दिल की कशमकश से गुजर रहा हो। लैला सैफ आंसुओं से भरी आंखों के साथ कमरे के कोने में बैठी थी। उसकी मासूमियत और कम उम्री चेहरे पर वाज़ेह थी, और वो अभी भी इस बात को पूरी तरह समझने से कासिर थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। मगर वो जानती थी कि सबके सुकून के लिए ये सब जरूरी था। मौलवी साहब ने निकाह के कलमात पढ़ना शुरू किए। कमरे में मौजूद चंद अफराद खामोशी से खड़े थे। सबकी नजरें उस मंजर पर जमी थीं। लैला की नजरें बार बार अपने भाइयों पर जाती, जो उसके पास ही खड़े थे। चेहरे पर फतह होने के तासुरात थे, जबकि नौरीन बेगम बेड पर लेटी मुस्कुरा रही थी, जैसे उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून मिल गया हो। मौलवी साहब ने जब सलमान मलिक से निकाह कबूलियत के अल्फाज दोहराने को कहा, सलमान मलिक ने एक लम्हे को आंखें बंद की, जैसे अपने दिल को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हो। फिर स्पॉट अंदाज में कहा, कबूल है। लैला सैफ ने रोते हुए अपने आंसू साफ किए और मौलवी साहब के कहने पर 3 बार कबूल है कहा। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल में अजीब सी कैफियत थी, मगर सबके चेहरे की मुस्कुराहट उसे सुकून दे रही थी। निकाह मुकम्मल होने के बाद मौलवी साहब ने दुआ करवाई। नौरीन बेगम की आंखों में खुशी के आंसू थे और वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। सलमान ने उनका हाथ और भी मजबूती से थाम लिया, जैसे उनके सुकून का जरिया बनने का अज़म कर चुका हो। निकाह होने के बाद नौरीन बेगम की हालत काफी बेहतर हो गई थी, इसलिए उन्होंने सबको घर भेज दिया था, क्योंकि अगर वो मजीद अस्पताल में रहते तो उन सबकी तबीयत बेसुकूनी की वजह से खराब हो जाती। अभी उन सबको घर आए थोड़ी ही देर हुई थी। वो भी अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। लैला भी अपने कमरे में थी जब कमरे का दरवाजा खोलकर सलमान मलिक कमरे में दाखिल हुआ था। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी और चेहरे पर सख्ती नुमायां थी। माथे और हाथों की रगें गुस्से की शिद्दत से वाज़ेह हो रही थी। लैला ने उसकी हालत देखकर खौफ से उसकी तरफ देखा। अगले ही लम्हे उसकी नजरें डर और खौफ की वजह से जमीन पर गड़ गई थी। वो वहां से भागना चाहती थी, मगर सलमान मलिक ने बगैर उसे कोई मौका दिए तेजी से उसके पास जाते उसका बाजू सख्ती से पकड़ा था। उसका मजबूत हाथ लैला के नाजुक बाजू पर गिरफ्त जमा चुका था और उसकी आंखों में गुस्सा था, जो लफ्जों से भी ज्यादा वाज़ेह था। मिल गया सुकून, हो गया है निकाह, मगर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है लैला। वो गुर्राया, मैंने तुमसे निकाह सिर्फ अपनी मोम की खराब तबीयत की वजह से किया है। जैसे ही वो ठीक हो जाएंगी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। लैला का दिल जैसे रुक गया था। वो बेयकीनी से सलमान मलिक की तरफ देखती रह गई। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर उसने अपने लब भींच लिए। वो चाहती थी कि कोई इतराज करे, कुछ कहे, मगर जुबान से कोई लफ्ज ना निकल सका। उसका चेहरा जर्द हो गया और वो कांपती हुई सांस लेने लगी। सलमान मलिक की गिरफ्त और सख्त हो गई। उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। ये निकाह सिर्फ मोम के सुकून के लिए था और इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। तुम्हें ये समझ लेना चाहिए लैला। लैला ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कभी कुछ नहीं चाहा सलमान, मैंने सिर्फ सबकी खुशी के लिए ये सब किया है। सलमान मलिक ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए अपने गुस्से को काबू में रखा और उसका बाजू छोड़ दिया। जैसे ही मामा ठीक होंगी ये सब खत्म हो जाएगा, तुम्हें ये बात जहन में रखनी होगी। ये कहकर वो पलट गया और दरवाजे की तरफ बढ़ा।
لیلا نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی مگر وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور اس نے دل میں اٹھنے والی ٹیس کو دبانے کی کوشش کی مگر سلمان ملک کے الفاظ اس کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو چکے تھے۔ اس کا ننھا سا دل کانپ رہا تھا۔ اسے یہ تو پتا تھا طلاق بری چیز ہوتی ہے، اس کی مما نے اسے بتایا تھا اور سب سے سنا تھا۔ سلمان ملک دروازے کے قریب پہنچ کر رکا اور بغیر پیچھے دیکھے بولا، میں ابھی ہسپتال جا رہا ہوں، موم کو میری ضرورت ہے، ہمارے درمیان جو بھی باتیں ہوئی کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سنا تم نے؟ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ لیلا زمین پر بیٹھ گئی، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخے روئے مگر اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئی تھی۔ سلمان ملک ہسپتال چلا گیا۔ نورین بیگم کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی، اس لیے ڈاکٹرز نے انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ سلمان ملک انہیں گھر لے آیا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ کال اس کے آفس سے تھی اور اٹھاتے ہی جو خبر اسے ملی تھی اس نے اسے حقیقی معنوں میں پریشان کر دیا تھا۔ اسے فوراً واپس جانا تھا، اگر وہ 2 دن میں واپس نہ جاتا تو اس کو جاب سے ہاتھ دھونا پڑتا، اس لیے اس نے سبھی کو اپنی واپسی کا بتا دیا تھا۔ اگلے دن دوپہر کو اس کی فلائٹ تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے بیگ لیے کمرے سے نکلا، سامنے لیلا کو اپنے سامان کے ساتھ دیکھ کر چونک گیا۔ اسے آتا دیکھ کر اس کی ماں جو صوفے پر بیٹھی تھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے قریب آتی بولی، سلمان بیٹا، لیلا بھی تیار ہے، اسے ساتھ لے کر جانا۔ ان کے کہنے پر سلمان ملک کو حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا، جس پر اس کی ماں اسے لیے اپنے کمرے میں گئی اور بولی، دیکھو سلمان، تمہارے دونوں بہنوئی باز ضد ہیں کہ لیلا تمہارے ساتھ ہی جائے گی، اس لیے انکار مت کرو بیٹا، یہ تمہاری بہنوں کی ہستی بستی زندگی کا سوال ہے۔ تب اسے پتا چلا یہ نکاح، یہ سب کچھ اس کے بہنوئیوں کی ملی جلی بھگت تھی، وہ یہ سب چاہتے تھے۔ اس نے ایک شکوہ کن نظر ماں پر ڈالی اور باہر چل دیا، اپنے ساتھ لیلا کا سامان بھی گاڑی میں رکھا اور بغیر کسی سے ملے واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کا دماغ بالکل بند ہو چکا تھا، یہ کیسا کھیل کھیلا گیا تھا اس کے ساتھ، وہ یہی سوچتا رہ گیا۔ امریکہ پہنچ کر اس نے اپنے فلیٹ میں جاتے ہی لیلا کو دوسرے کمرے کا راستہ دکھا دیا تھا۔ وہ معصوم بھی خاموشی سے اس کمرے میں چلی گئی۔ زندگی چلنے تو لگی تھی لیکن اب سلمان ملک کے لیے مشکل ہو گئی تھی۔ وہ روز رات دیر تک باہر رہتا اور صبح جلدی چلا جاتا۔ اسے کسی صورت لیلا کی فکر نہیں تھی۔ انجانے میں وہ اس کے بھائیوں کے کیے کی سزا اسے دے رہا تھا۔ اسے یہ تک پتہ نہیں تھا کہ لیلا کو کھانا بنانا آتا ہے یا نہیں، مگر اس نے اس بات کی فکر بھی نہ کی تھی۔ اسے رتی برابر فرق نہیں پڑتا تھا، وہ بھوکی رہتی ہے یا کچھ کھاتی بھی ہے، وہ بس خود کو مصروف کر کے اس مشکل زندگی سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر کب تک وہ اس زندگی سے بھاگتا، لیلا اور اپنے رشتے سے نظریں چراتا؟ ان کے نکاح کو 1 سال گزر چکا تھا۔ وہ بھی ایک عام دن تھا جب وہ جلدی فلیٹ سے نکل گیا۔ سر شدید درد کر رہا تھا، اس لیے شام گئے ہی لوٹ آیا۔ لیلا اس کی جلدی واپسی پر حیران رہ گئی، مگر پھر جلدی سے اپنی حیرت پر قابو پاتے اس نے اس کے لیے کھانا بنانے کا سوچا۔ اچھا سا کھانا بنا کر وہ اس کا انتظار کرنے لگی، جو کمرے سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ لیلا نے جا کر دستک دی تو کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا اور سلمان ملک کا سر باہر نکلا۔ خبردار، جو دوبارہ دروازے تک آئی، تم جاؤ یہاں سے، وہ سختی سے کہتا دروازہ پھر سے بند کر چکا تھا۔ لیلا آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ ابھی وہ بیٹھی رونے میں مصروف تھی جب نظر سامنے دیوار پر گئی۔ آنسو کیا، سانس بھی تھم چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر بھاگی تھی، چادر وہیں گر گئی۔ سلمان ملک کا دروازہ زور زور سے پیٹ رہی تھی۔ جب سلمان ملک باہر نکلا، میں نے کہا تھا میرے کمرے میں مت آنا، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ ایک بار پھر اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر ہرایا تھا، پھر اگلے لمحے پتھر ہوا تھا۔ پہلے اس کم عمر لڑکی سے نکاح، پھر اپنی ماں کی ضد پر اسے امریکہ ساتھ لانا۔ اس نے امریکہ آتے ہی اسے دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا تھا۔ اس سارے وقت میں اس نے اسے دھیان سے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا، مگر اب وہ دیکھ سانس تک روک گیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ ڈھیلی چادر میں چھپی ہوتی تھی، اب گھبرائی سے بغیر چادر اس کے سامنے کھڑی اس کا سانس روک گئی تھی اور وہ حیران رہ گیا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت دلکش تھی، لمبے بال جو کمر پر بکھرے تھے، موٹی موٹی آنکھیں، سفید رنگت
تیکھی ناک اور اس کے نیچے ڈر سے کانپتے بھرے بھرے گلابی ہونٹ۔ وہ میرے کمرے میں چھپکلی ہے، وہ اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ ہوش میں آیا، وہ رونے کو تیار تھی، وہ تھوک نگلتا ایک دم پیچھے ہٹا تھا، جذبات سر اٹھاتے شور کرنے لگے تھے، دل کی دھڑکن پوری رفتار سے دھڑکنے لگی تھی۔ وہ اپنی غیر ہوتی حالت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کے لیے امتحان بن چکی تھی۔ جب اس نے بے بسی سے اس کے سراپے سے نظریں چراتے اپنے بیڈ پر جگہ دی، یہاں لیٹ جاؤ، اسے ایک طرف اشارہ کرتا، خود لائٹ بند کرتا، دوسری طرف لیٹ گیا۔ کافی دیر یوں ہی گزری تھی، لیلا بھی لیٹ چکی تھی، ایک ہی بستر پر وہ دونوں تھے، ایک دوسرے پر جائز، ایک دوسرے کے محرم۔ اس کے باوجود وہ خود کو لاپرواہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، چہرہ دوسری طرف کیے، پر زیادہ دیر خود کو لاپرواہ نہیں رکھ سکا، کیونکہ لیلا کی بھاری سانسوں کا شور پورے کمرے میں ہو رہا تھا۔ وہ جو خود گہری نیند سوئی تھی، اس کی نیندیں حرام کر گئی تھی۔ سلمان ملک نے رخ موڑ کر اسے دیکھا تھا، نائٹ بلب کی روشنی میں اس کا حسین سراپا قیامت بنا۔ سلمان ملک کا صبر آزما رہا تھا، جب ہی بے اختیار ہوتے ایک ہی جھٹکے میں وہ اس پر گھٹا کی طرح چھایا تھا۔ لیلا اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتی نیند سے جاگی تھی، مگر سلمان ملک کو اپنے اوپر دیکھ کر وہ سانس روک گئی تھی۔ یہ اس کی دوسری غلطی تھی، وہ اس کی سانسوں پر قابض ہوا تھا۔ وہ ہاتھ پیر مارنے لگی، مگر وہ تو جیسے مدہوش ہو چکا تھا، اپنی پیاس بجھانے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد اس کے ہونٹوں کو چھوڑتا اپنے چہرہ اس کے بالوں میں چھپا گیا۔ بہت شوق تھا مجھ سے شادی کرنے کا، اب بھگتو۔ سلمان ملک کی بات پر وہ کانپ گئی تھی، اور پھر ساری رات وہ اس سے اپنا حق وصولتا رہا تھا۔ وہ کوئی کمزور اعصاب کا مالک نہ تھا، مگر اس وقت اس کے سامنے اس کی بیوی تھی، یہی بات اس کے اعصاب پر بھاری گزری تھی۔ لیلا خود کو اس کے سپرد کر چکی تھی، اگلی صبح دونوں پر نئی ہوئی تھی۔ سلمان ملک اپنے پہلو میں اسے دیکھ رات کا واقعہ یاد کرتا شرمندہ ہوا تھا، تبھی اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ لیلا جو کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی، اس کی سخت گرفت پر مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے جاگتا دیکھ سلمان نے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ اگر کل رات میرے کسی عمل نے تمہیں تکلیف دی ہو تو سوری میری جان لیلا۔ لیلا نے سرخ ہوتے چہرے کو اس کے سینے میں چھپایا تو سلمان کو حیرت ہوئی۔ تمہیں اعتراض نہیں ہوا؟ نہیں، کیونکہ بھابھی نے کہا تھا کہ یہ سب ہوتا ہے میاں بیوی میں، وہ بغیر چہرہ نکالے بولی تھی۔ سلمان نے گہرا سانس لیا، اس کے گھر والوں نے کتنی جلدی اس معصوم بچی کو بڑا کر دیا تھا۔ سلمان، میں پوری کوشش کروں گی جیسا آپ چاہیں گے ویسا بننے کی، بس آپ مجھے چھوڑیے گا مت، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ سلمان اٹھ بیٹھا، میں نہیں چاہتا تھا تمہاری معصومیت ختم ہو، بس اس لیے یہ نکاح نہیں چاہتا تھا۔ دیکھو لیلا، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں میری وجہ سے تکلیف نہ ہو، بس تم اپنا خیال رکھنا۔ اگر میری کوئی بات بری لگے تو مجھے بتا دینا، اور ہمارے درمیان کی باتیں کسی اور سے مت کہنا، کیونکہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کے ہم راز اور لباس۔ لیلا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس دن کے بعد سلمان نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ جب ڈاکٹر نے اسے لیلا کے امید سے ہونے کی خبر دی تو وہ کافی پریشان ہو گیا تھا، مگر پھر وہ پہلے سے زیادہ اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ اسے کسی ریاست کی ملکہ کی طرح رکھتا تھا، اور وہ خود کو خوش نصیب سمجھتی تھی۔ سلمان ملک نے لیلا کی معصومیت کو ختم نہیں ہونے دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایسی ایسی باتیں کر جاتی کہ وہ بس گہرا سانس لے کر رہ جاتا۔ وہ نورین بیگم کو امریکہ بلوا چکا تھا تاکہ وہ بھی لیلا کا خیال رکھ سکے۔ وہ خوش تھی، ان کے بیٹے نے ان کی امید کی لاج رکھی تھی۔ لیلا اس کی ہر بات سمجھتی تھی، بھلے ہی وہ کم عمر تھی، مگر کبھی کبھی وہ ایسے حل نکالتی کہ سلمان حیرت زدہ رہ جاتا۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی، اللہ نے انہیں بیٹی سے نوازا تھا جس پر وہ کئی بار سجدہ شکر ادا کر چکے تھے۔ بے شک جس گھر سے اللہ خوش ہوتا ہے اس گھر میں اپنی رحمت بھیجتا ہے۔